بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم نئی سورت التکاثر شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ 8 آیات پر مشتمل ہے۔ آج ہم اس کی کچھ آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھتے ہیں، اور ہمارا مقصد وہ 1-2 آیات پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد ان آیات سے، ان الفاظ سے نکلنے والے جو اصول و ضوابط ہیں اور تجویدی قوانین ہیں، مثلا زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوں گی کہ ان چیزوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کا اصول کیا ہے۔ جب آپ اصول سمجھ جائیں گے تو آپ پھر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنا آپ سیکھ جائیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو آئیے آج کی نئی سورت التکاثر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التکاثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر لام ال، ہا کھڑی زبر ہا، ال ہا۔ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف اس صورت میں ہوتا ہے عربی کے اندر جب وہ بالکل خالی ہو لفظ، جب اس کے اوپر نیچے کوئی زبر زیر پیش یا حرکت کوئی بھی آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب ہم اس کو ملائیں گے لام کے ساتھ، کیونکہ لام ساکن ہے، اور ساکن حرف ساکن ہونے کی علامت یہ والی ہے جس کو جزم بھی بولتے ہیں اور سکون بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر جزم یا سکون آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، اس وجہ سے ہم حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ ہمارا لفظ ہو جائے گا حمزہ زبر لام ال۔ یہ ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر کھڑی زیر نیچے ہوتی ہے لفظ کے، اور الٹا پیش ایک ہوتا ہے، 3 حرکتیں۔ جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب ہا کو ہم لمبا کریں گے، الہا، کاف پیش کو، الہا کو۔ یہاں پر ایک اور چیز بہت ہی اہم ہے، اگر وہ آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کافی ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ وہ ہے زبر زیر اور پیش، یہ 3 حرکتیں ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے 3 اصول ہیں زبر زیر پیش کو پڑھتے ہوئے۔ 3 چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ اگر آپ 3 اصول ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن کا کافی ساری حصہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کے اندر جو استعمال ہونے والی چیز ہے وہ زبر زیر اور پیش ہے۔ اصول نمبر 1، زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ کسی بھی لفظ کو ہم زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر حمزہ زبر آ ہے تو حمزہ زبر آ ایسے لمبا نہیں کرنا۔ کاف پیش کو، کاف پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ کسی بھی لفظ کو زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ اصول نمبر 2، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ جس کے لفظ کے اوپر بھی زبر زیر پیش آ جائے اس کو جھٹکا نہیں دینا۔ مثال کے طور پر یہ کاف کے اوپر پیش ہے، کاف پیش کو، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، کاف پیش کو، میم پیش مو، یہ حمزہ زبر آ، ایسے نہیں پڑھنا، جھٹکا بھی نہیں دینا کسی بھی زبر زیر پیش والے لفظ کو۔ اصول نمبر 3، زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، یہ پہلے بتا دیا، جھٹکا نہیں دینا۔ اور تیسرا ہے زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول کیا ہوتا ہے؟ مجہول ویسے زبر کے اندر تو نہیں پایا جاتا، زیادہ تر یہ پیش کے اندر اور زیر کے اندر پایا جاتا ہے۔ پیش کے اندر اور زیر کے اندر، جس لفظ کے اوپر پیش ہو یا زیر ہو اس کے اندر مجہول پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کاف کے اوپر پیش ہے، کاف پیش کو، اس کا صحیح تلفظ ہے۔ اب اس کو کوئی پڑھے کاف پیش کو، میم پیش مو کو پڑھے میم پیش مو، سا پیش سو، را پیش رو، یا کاف کے نیچے زیر ہو، کاف زیر کی بجائے پڑھے کاف زیر کے، یا جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ ہی، کئی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہے، ہی کو ہے پڑھتے ہیں، تو یہی اسے مجہول کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط ہے لفظ۔ اسی طرح ایک بہت ہی زیادہ غلطی جو پائی جاتی ہے وہ درود شریف کے اندر اللہم صلی علی لفظ ہے، صلی لام زیر لی، صلی، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہم صلی لام زیر لے، اسی کو مجہول کہا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو یہ 3 اصول اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے میں نے یہاں مناسب سمجھا کہ سورہ شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیے جائیں۔ اللہ کو، میم پیش تا مت، میم کو ڈائریکٹ ہم تا کے ساتھ ملائیں گے،
درمیان میں الف اور یہ لام ہے، یہ خالی ہیں، ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، ان دونوں کو نہیں پڑھنا۔ تا کے اوپر شد ہے اور شد والا لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلے لفظ کو ایک دفعہ ساتھ ملایا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر جو زبر زیر پیش یا کوئی حرکت ہے پھر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو تا جو شد والا لفظ ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر اور ایک مرتبہ خود اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہے اس کی وجہ سے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہے، ہلکا سا آواز کو روک کر پڑھنا ہے۔ میم پیش تا مت تا زبر تا متا متا، کاف زبر الف کا، کاف کے آگے الف ہے، اسے الف مدہ بولتے ہیں۔ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، جیسے یہاں پر کاف ہے، اس سے پچھلا لفظ تو اس کے اوپر زبر ہے، اسے الف مدہ کہیں گے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوگا۔ الہاکم التکاثر پیسو متکاسو را پیشرو متکاسرو الہاکم التکاثر۔ ہماری ایک آیت پوری ہوگی لیکن بنا وقف کے، وقف کا اصول سمجھ لیجیے، یہاں پر آیت پوری ہوگی وقف کرنا ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ حرف جو آخری لفظ ہے اس کا جو آخری حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ اب یہ آخری لفظ متکاسر کا حرف جو ہے وہ را ہے، اس را کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ساکن مینز کہ جس طرح یہ لام کے اوپر یہ جزم یا سکون ہے، اسی طرح را کے اوپر بھی آ جائے گا، اور یہی اصول ہے پورے قرآن کے اندر کہ آخری لفظ کو ساکن کرنا ہوگا جبکہ اس لفظ کے اوپر زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور حرکتیں ہیں پھر اس کا قانون اور اصول الگ ہے۔ تو یہ جیسے ہی ہم اس را کو ساکن کریں گے اس کا پیش ختم ہو جائے گا۔ اب ہماری پوری آیت ہوگی الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر۔ ہماری ایک ہی آیت پوری ہوئی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ آپ بخوبی ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو جو بتائے گئے ہیں سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل قرآن کریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، خیال رکھیں اپنا اور اپنے چینل کا۔ اللہ حافظ۔